اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت غریب اور مفلس تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ تو ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا اور اکثر فاقوں میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ انتہائی برے حالات تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آئے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ پیغمبر ہے، اللہ کے کلیم ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں ان سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو برائے مہربانی میری ایک فریاد اللہ کے ہاں رکھ دیجئے۔ جب پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس شخص نے کہا کہ جتنا بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو بھی پوری زندگی کا رزق ہے، وہ سارا رزق ایک مرتبہ میں ہی اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے، کیونکہ اس لیے میں تو روز فاقوں سے گزرتا ہوں، کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو اگر ایک دفعہ اکٹھا مجھے مل جائے تو میں جی بھر کے کھا لوں اور ایک تمنا پوری ہو جائے، اور پھر آگے جیسی بھی زندگی گزرتی ہے گزر جائے، یہ آپ برائے مہربانی یہ کروا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے یہ فریاد بھی اس بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فریاد کو قبول فرمایا، اور اس کے حصے کی چند بوریاں گندم کی اور چند بکریاں اس کے حوالے کر دی گئی کہ یہ تمہارے مقدر کا رزق ہے ساری زندگی کا، یہ تمہارے سپرد۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 سال کے بعد یاد آیا کہ ایک آدمی نے مجھ سے یہ کہا تھا اور اللہ سے فریاد کی تھی، اور اس کے مقدر کا رزق اس کو مل گیا تھا۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، جب وہ کھا چکا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا، تو آپ اسی طرف چلے جہاں پہ وہ شخص ملا تھا۔ وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت عظیم و شان محل بنا ہوا ہے۔ محل کا دروازے سے اندر دیکھا تو دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور جب اور آگے بڑھ کے دیکھا تو مین شاہی تخت پہ وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کے مہمان دوست احباب کھا پی رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور دل میں خیال کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ تو وہی آدمی ہے جس کا مقدر رزق تو چند بوریاں رزق کی اور چند بکریاں تھیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے اللہ، اس شخص کا ماجرا کیا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کا مقدر ایک مرتبہ ہی تم سے لے لیا اور وہ اسے مل گیا، اور آج یہ آدمی شاہی خزانے لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے اللہ کریم نے فرمایا، اصل میں اس شخص نے میرے ساتھ تجارت کر لی تھی اور تجارت میں اس کو نفع ہوا۔ تو یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دیتا ہوں، جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کون سی تجارت؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، تجارت اس نے اصل میں یہ کی تھی، اگر یہ خود اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رزق تھا جتنا میں نے دے دیا تھا، اور وہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے میرے ساتھ تجارت یہ کی، اس نے غریبوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، مہمانوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، دوستوں رشتہ داروں کی دعوتیں شروع کر دی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ میری سنت کیا ہے کہ جب کوئی میرے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 10 گنا واپس دیتا ہوں، لہذا اس کے لیے وہ سارا کچھ ملٹیپلائی ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ آج اس کے بعد محلات ہیں اور سونے اور چاندی کی تجوریاں ہیں، کہ وہ جو تھوڑا سا رزق تھا وہ بڑھ گیا میرے ساتھ تجارت میں۔ میرے بھائیو،
یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات ہے کہ اگر صرف کوئی اپنی ذات پہ خرچ کرے گا تو وہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس کی قسمت میں تھا، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دینا شروع کرے گا، دوسروں پر خرچ کرنا شروع کرے گا فقط اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک کامن سینس ہے، اگر ایک دانہ گندم کا اگر آپ اس کو چبا کر کھا لیں تو وہ ختم ہو گیا، اور اگر اسی دانے کو آپ زمین میں دفن کر دیں تو وہ دانہ آگے 100 دانے اگا دیتا ہے۔ جب ایک گندم کے دانے کو زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ آگے اور زیادہ اس کے دانے نکل آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ نے زمین کے اندر یہ زرخیزی رکھی ہے، اگر ایک دانہ اس کے اندر بو دیں تو وہ آگے 100 دانے اور بڑھا دیتا ہے۔ بالکل میرے عزیزو، اسی طریقے سے جب اللہ کے راستے میں کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ اصل میں وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو میرا اللہ کریم اصل میں ہمارے مقدر کے رزق کو بڑھانے کا ایک ضابطہ بتانا چاہتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اسے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اتنے پیسے تمہارے کم ہو جائیں گے یا یہ رزق تمہارا کم ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوسری طرف میرا اللہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دیا تو اس کو 10 گنا سے بڑھ کے 70 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس کو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سخی بنو، سچے بنو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے محبت قطعاً نہیں ہے، اور میرا اللہ کریم سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک بنی اسرائیل واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ شیطان نے ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس شخص نے شیطان سے کہا ایک راز کی بات تو بتا دے۔ وہ کہنے لگا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارے دوست کون ہیں، تجھے پسند کون ہے؟ تو شیطان نے کہا تین شخص مجھے بہت پسند ہیں، ایک وہ جو شراب پیتا ہو یعنی نشہ وغیرہ جو بھی کرتا ہو، اور دوسرا جو غصے والا ہو اور غصے میں اپنے آپ کو قابو نہ کرتا ہو، اور تیسرا جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ 3 میرے بہت گہرے یار ہیں۔ اور آگے اور شیطان کہنے لگا کہ اگر کسی بدبخت میں یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں، یعنی شراب بھی، غصہ بھی اور بخیل بھی، تو پھر وہ مجھ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رزق تو میرے اللہ کے خزانوں میں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، کیسے تھے، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی۔ رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے۔ ہمارے آقا کریم نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنی کو سکھایا، ہمیں سخاوت سکھائی۔ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت؟ تو وہ کہنے لگے 2 ہیں، ایک جتنا علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے لیا نہیں، اور 2 جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ 2 حسرتیں ہیں میرے دل میں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے۔ میرے عزیزوں، ایک ہوتا ہے بخیل۔ میرا اللہ فرماتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، اور سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور اور اللہ کا پیارا۔ میرے عزیزوں، جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو میرے اللہ کریم نے فرمایا سب کو قتل کر دو۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کہ
تو پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور ان کو اس کام پہ کس نے لگایا؟ ایک سامری جادوگر تھا بنی اسرائیل میں، اس نے ساری قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب کو ذبح کر دو، تو جب سامری بھی پکڑا گیا تو میرے اللہ کریم نے سفارش کی، موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کا کام کروایا، اور اے اللہ تو کہتا ہے کہ سامری کو چھوڑ دوں؟ تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے، موسیٰ یہ کم بخت سخی ہے، اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں خود ہی اس کو مار دوں گا، تو اس کو چھوڑ دے۔ میرے عزیزو دیکھو کہ سخی کا کفر لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی، اور ادنا درجہ ہے زکوٰۃ، سخاوت کا سب سے ادنا درجہ، اور زکوٰۃ فرض بھی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے لیکن سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، یہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں لیکن سخی کا بھی لیبل نہیں لگتا۔ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے غریبوں پر خرچ کرنا۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو سب کو امیر ترین بنا دیتا، لیکن میرے اللہ نے بعض کا حاجت مند بنایا۔ میرے اللہ کو دینا پسند ہے، میرے اللہ کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم دو جہاں کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مند ہوں، میری مدد فرمائے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، ابھی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو اس صحابی نے کہا، میں لے لیتا ہوں کسی اور سے، تو آپ میری جگہ پر وہ قرض بھر دیجئے گا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ اس طرح کے لوگ آپ کے نام پر قرضے اٹھائیں اور آپ لوگوں کو دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو میرے آقا کریم مسکرائے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ میرے عزیزوں کچھ اصول ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، اور دوسرا سچ بولنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کچھ اصول ہیں جن پہ اگر ہم عمل کر لیں، سچائی پہ، دیانتداری پہ، انصاف پہ، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کبھی کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں کبھی زوال نہیں آ سکتا، اور جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، اور جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بد دیانتی ہوتا ہے، ان پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوتا، وہ کبھی عروج دیکھتے نہیں۔ ذلت اور پستی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا انہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اور جس بہن بھائی بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ نیچے کمنٹس میں اپنی والدہ کا صحیح نام اور ساتھ میں مسئلہ بیان کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس کے حساب سے جو سب سے بہتر ہوگا تو وہ آپ کو بیان کروں۔ اور دوسری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے آپ سے، مجھے کمنٹس بہت ملتے ہیں، اگر کبھی کوئی مسنگ ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سبھی سے، اور جب اگر کوئی مجھے یاد دلاتا ہے تو ساتھ میں پھر مجھے اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ بھی بیان کر دیا کریں۔
میرے عزیزوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔